دین کے علم کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر کوئی شخص عالم دین نہیں بن سکتا، اور لوگوں کی صحیح رہنمائی قرآن و سنت میں نہیں کر سکتا۔ وہ باقی کسی خاص چیز میں اسپیشلسٹ بن سکتا ہے، قرآن و سنت میں نہیں بن سکتا۔ نمبر 1 عربی گرامر اور عربی زبان۔ جس کو یہ نہیں آتی نا، اردو یا انگلش کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن سکتا، بہت گمراہیاں کرے گا، حدیثوں کے ترجمے غلط کرے گا، کسی نے غلط ترجمہ کیا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارا خون پیتے رہے نا لوگ، یوتیرو بواحدۃ، نبی ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ میں جب چھوٹا تھا نا تو بہت آگے کہتے یوتیرو بواحدۃ، یوتیرو بواحدۃ، ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ ہم حیران تھے یار اتنی واضح حدیث ہے، بعد میں پتہ چلی ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے اس کا بھائی۔ عربی میں او ترا یوتیرو کہتے ہیں جفت کو طاق بنا دینا، تو یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہو، ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یوتیرو کا مطلب ہے جفت کو یعنی ایون کو آڈ بنا دینا، تو بواحدۃ کا مطلب ایک رکعت کے ذریعے جو پچھلی جفت نماز ہوتی تھی یعنی ایون ہوتی تھی اس کو کیا بناتے تھے، آڈ بنا دیتے تھے۔ تو اب بتاؤ جس کو عربی نہیں آتی وہ تو ترجمے سے گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آج کل کے اسکالرس کو اکثر کو عربی نہیں آتی، کیونکہ عربی میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، عربی عربوں سے نہیں آ جاتی ہے۔ سعودی عرب میں آپ 100 سال گزار لو بھائی، وہ عربی نہیں آئے گی جو قرآن و سنت کی ہے۔ وہاں بھی عربوں کو عربی گرامر پڑھنی پڑتی ہے قرآن و سنت والی عربی سیکھنے کے لیے، تبھی وہ بھی علماء سے پڑھتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے عربی میں مہارت ہو، جو قرآن و سنت والی عربی ہے، جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مراد نہیں ہے میری۔ نمبر 2 اصول تفسیر، یہ بیس ہے۔ نمبر 3 اصول حدیث۔ نمبر 4 اصول فقہ۔ یہ پڑھنے کے بعد یعنی تفسیر کے اصول کیا ہیں جو قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں، حدیث کے اصول کیا ہیں، فقہ کے اصول کیا ہیں۔ فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے جو احکام کا باب ہے نا، مسائل حلال حرام جائز ناجائز، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ فضائل کی حدیثیں الگ ہیں، فقہ کی بالکل الگ ہوتی ہیں۔ تو جب تک ان کے بیسک اصول کوئی نہیں پڑھ لیتا اور اس اصولوں کے بعد پھر قرآن بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھے، پھر فقہ بھی پڑھے، فقہ کے اختلافات جانتا ہو کہ کس کی کیا دلیل ہے، سب کو پڑھا اس نے، امام شافعی کی دلیل، ان کا جواب، یہ ساری چیزیں جب تک کوئی پڑھ نہیں لیتا عالم نہیں بنتا۔ اصول حدیث میں کیا ہوتا ہے، آج آپ کسی کے سامنے حدیث پیش کرو فوراً منہ سے پھوٹ دے گا ضعیف، حوالہ بھی دے دے گا فلاں نے ضعیف کہا ہے، فلاں نے ضعیف کہا ہے، تو صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ آپ کے پاس اصول کیا ہے جس سے آپ فلاں کو پہچانو گے؟ کہنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں محدثین نے کہا، تو محدثین نے صحیح بھی تو کہا ہے، بعض محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، بعض نے ضعیف کہا ہے۔ آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ تو یہ چیزیں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ اصول حدیث میں۔ تو ان کو اصول حدیث کی ککھ بھی نہیں پتا ہوتی کیونکہ سب کتابیں عربی میں ہیں۔ تو اس لیے جب پراپر علم نہ ہونا تو نہ اس کو فتویٰ دینے کا حق ہے نہ مسائل بتانے کا حق ہے۔ ہاں کسی چیز میں وہ اسپیشلائزیشن کر سکتا ہے، مناظرے میں، ایتھیزم میں، یا تقابل میں، جو مختلف ادیان کا تقابل ہے اس میں تو ہو سکتا ہے۔ پراپر شریعت کا علم جب تک اس پروسیس سے نہیں گزرے گا نہیں حاصل ہو سکتا۔